سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس اعتبار سے جانتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کرامت بزرگ ہیں۔ اس اعتبار سے بھی جانتے ہیں کہ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصیبتوں میں پکارنے والوں کی دستگیری کرتے ہیں، اور اس اعتبار سے بھی آپ جانتے ہیں کہ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکم مادر سے ولی بن کر کے جلوہ گر ہوئے۔ لیکن اگر انسانوں کے سامنے ان کرامات کا تذکرہ کیا جائے تو عظمتیں تو بیٹھ جاتی ہیں، لیکن سننے والا خود صاحب کرامت نہیں بن سکتا۔ یقیناً ان کی عظمتیں، ان کی کرامتیں اور ان کی شان بیان کر کے ان کی محبت کا چراغ لوگوں کے سینوں میں روشن کرنا یہ ضروری ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مقام و مرتبے پر فائز تھے، اس مقام و مرتبے پر پہنچنے کے لیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی کاوشیں کیں، اور وہ کون سی چیزیں انہوں نے اختیار فرمائیں جس کی بنیاد پر صدیاں گزر گئیں، ان کے روحانی اور علمی فیض کا سلسلہ آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی حسینی سید، اور ساتھ ہی ساتھ ایسے باپ اور ایسی ماں کے بیٹے تھے کہ جن کے تقوی اور طہارت کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ دنیا میں بسنے والا آج کا باپ تو یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا نیک ہو، لیکن خود نیک بننے کے لیے تیار نہیں۔ دنیا کی ماں یہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا میرا لخت جگر، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے نام کا ذریعہ بنے، لیکن ماں اپنے کردار کو اس طریقے سے سنوارتی نظر نہیں آتی جس کی بنیاد پر اس کے کردار کے اثرات اس کے بچے پر مرتب ہو سکیں۔ یقیناً مائیں اور باپ اگر سنور جائیں تو نسلیں سنور جایا کرتی ہیں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، جن راستوں پر ہم اپنی اولاد کو چلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اس راستے پر ہم خود چلنے کے لیے تیار نہیں۔ تو جب تک ہم سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کے اس پہلو کو نہیں دیکھیں گے، اس وقت تک ہم اس راستے پر نہ خود چل سکیں گے نہ اپنی اولاد کو چلا سکیں گے۔ آئیے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں حضور غوث الثقلین کے والد کا، تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ بیٹا عبد القادر کی شکل میں کب پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک سیب، ایک ایپل تیرتا ہوا تالاب سے گزر رہا تھا، اور غوث پاک کے ہونے والے والد نے سیب کے باغ کے مالک کی اجازت کے بغیر وہ سیب کھا لیا۔ کھانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ کیا خبر یہ کس کے باغ کا سیب ہے، اور اگر قیامت میں پروردگار جل جلالہ نے اس سیب کے بارے میں مجھ سے سوال پوچھ لیا کہ تم نے مالک کی اجازت سے یہ سیب کھایا تھا یا خود اپنے حساب سے تم نے کھا لیا، کیا تمہیں قیامت میں اس کی جواب دہی کا خیال نہیں تھا؟ بس اس تصور کا آنا تھا۔ تالاب کے کنارے چلتے چلتے اس باغ تک پہنچ گئے جس باغ سے گر کر کے یہ سیب تالاب کے اندر پہنچا تھا۔ باغ کے مالک سے رابطہ کرنے کے بعد اپنی غلطی کا اظہار اور اقرار ان کے سامنے کرنے کی وجہ سے باغ کے مالک بھی نیک تھے، پرہیزگار تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ اس طریقے سے ایک سیب کے عوض کے اندر معافی مانگنے آنے والا شخص کوئی معمولی شخص نہیں ہوگا۔ پیشانی دیکھی، پڑھ لیا کہ شاید یہ اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ ہے۔ کہا ہاں، تمہاری غلطی اس وقت معاف کی جائے گی جب تم 10 سال تک میرے باغ کی باغبانی کرو۔ ایک سیب کے کھانے کے عوض کے اندر 10 یا 12 سال تک باغ کی باغبانی کا حکم دیا گیا۔ قربان جائیے، اس ایک غلطی کی توبہ کے لیے غوث پاک کے ہونے والے والد نے 12 سال تک باغبانی کی۔ اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ اس تکمیل کے بعد ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی۔
اور میری بیٹی آنکھ سے نابینا، ہاتھ سے معذور، کان سے معذور، پیر سے معذور ہے، اگر تم اس سے شادی کر لو گے تمہاری غلطی کو معاف کر دیا جائے گا۔ غوث پاک کے ہونے والے والد اس کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، اور شادی کے بعد جب کمرے میں پہنچتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ہاتھ پیر ہر اعتبار سے ایک صحیح و سلامت لڑکی وہاں پر موجود ہے۔ گھبرا کر باہر آئے، اور آنے کے بعد اس بچی کے والد جو باغ کے مالک تھے ان سے کہا کہ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ اس طریقے سے میری بیٹی معذور ہے، شاید کہ آپ نے کسی اور بچی کے یہاں مجھے بھیج دیا، وہاں تو صحیح سلامت ایک بچی موجود ہے۔ تو اسی موقع پر غوث پاک کے ہونے والے نانا نے برجستہ کہا، میں نے جو کہا تھا بیٹی آنکھ سے معذور ہے، تو وجہ یہ ہے کہ میری بیٹی نے اپنی آنکھ سے کسی غیر محرم کو کبھی نہیں دیکھا، کان سے کوئی شریعت کے خلاف بات نہیں سنی، اور ہاتھ سے کوئی غلط کام نہیں کیا، اور پیر سے گناہوں کی طرف نہیں گئی۔ اب آپ دیکھیں، ماں جب ایسی ہو اور باپ جب ایسا ہو تو بیٹا عبد القادر جیلانی جنم لیا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا غوث پاک کو کئی نسبتیں حاصل ہیں۔ ماں کے اعتبار سے بھی دیکھیں اور والد کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو آپ دونوں اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے نسبت کو تو حسنی حسینی سید تھے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی کے ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علم کے پہاڑ تھے، عمل کے پیکر تھے۔ ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود وہ کیا چیز تھی جس نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطاب کے اندر، آپ کے واعظ کے اندر، آپ کے جملوں کے اندر، آپ کے قلم کے اندر وہ تاثیر رکھ دی کہ آج صدیاں گزر گئیں، اس کے اثرات انسانوں کے دل پر آج بھی ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے اس سے پہلے ہوا کرتے تھے۔ ہمیں اسی کو سمجھنا ہے، اور میں آج اسی کو سمجھانا چاہوں گا۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہماری باتوں کا اثر ہمارے بچے قبول نہیں کرتے، ہماری باتوں کا اثر ہماری سوسائٹی قبول نہیں کرتی، ہماری باتوں کا اثر آج معاشرے میں کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آخر سیدنا غوث الثقلین، قطب ربانی، محبوب حقانی، قندیل نورانی، میرا شاہ شیخ سیدنا سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے کلام کے اندر اتنی تاثیر کہاں سے پیدا ہوئی؟ میں آپ کو بتاؤں، کیا مصنفین آج کے دور میں موجود نہیں ہیں؟ کیا مصنفین آج سے پہلے نہیں گزرے؟ کیا خطبہ اس سے پہلے نہیں گزرے؟ لیکن جو اثرات غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطابات اور آپ کے الفاظ کے ہیں، وہ اثرات دور تک، اس مقام تک کسی اور ولی کے پہنچتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اولیاء تو بہت سارے گزرے، آتے رہیں گے، آتے گئے، لیکن جو مقام اللہ نے حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اس مقام تک رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اور صحابہ کے بعد تابعین، اور تابعین کے بعد اگر قیامت تک کسی کا مرتبہ ولایت میں سب سے اونچا ہے تو وہ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں تھوڑی دیر میں کچھ باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ میں چاہوں گا کہ کچھ ایسی باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں جو آپ کے لیے اتنا تو نہیں لیکن اس کے ذرے کے برابر بھی عمل کرنا آپ کے لیے پاسبل ہو، ممکن ہو۔ اس لیے کہ ہم نماز کے اندر جو دعا کرتے ہیں نا، وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا اور ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام نازل کیا۔ ظاہر سی بات ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں کرامتوں کو دکھانے کی دعا نہیں کرتے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں ولایت کے منصب پر پہنچنے کی دعا نہیں کرتے ہیں۔ ہم اگر دعا کرتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کے راستے پر چلا۔ ظاہر سی بات ہے، جو انبیاء کے راستے پر چلے گا، جو صدیقین کے راستے پر چلے گا، جو شہداء کے راستے پر چلے گا، جو صالحین کے راستے پر چلے گا اور کما حقہ چلے گا، اللہ عز و جل اپنے فضل سے اسے مقام بھی عطا فرما دے گا اور مرتبہ بھی عطا فرما دے گا۔ آئیے تو میں سمجھاتا ہوا چلوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک عظیم مؤثر خطیب کی حیثیت سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک بہترین مصنف اور مؤثر مصنف کی حیثیت سے، مؤثر مزکی کی حیثیت سے حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی۔ نسبت کے اعتبار سے حسنی حسینی سید، دوسرے اعتبار سے شکم مادر سے ولی بن کر پیدا ہوئے، باپ کے اعتبار سے دیکھیں تو متقی اپنے وقت کے نظر آتے ہیں، نانا اور نانی کے اعتبار سے
دیکھیں اور والدہ کے اعتبار سے دیکھیں، یہ سب ولایت کے شہسوار نظر آتے ہیں، لیکن حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ساری نسبتوں کے ساتھ ساتھ نسبت علم بھی ہے، نسبت قرآن بھی ہے، نسبت سنت بھی ہے، نسبت عمل بھی ہے، لیکن آج میں ان 3 نسبتوں کا ذکر کروں گا کہ شاید اس سے پہلے آپ نے ان 3 نسبتوں کی طرف کبھی توجہ دی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ شاید پہلی مرتبہ آپ سماعت کرنے کی زحمت بھی کر رہے ہوں۔ یاد رکھیں، ان ساری نسبتوں کے ساتھ ساتھ غوث پاک کو 3 نسبتیں مزید حاصل تھیں، اور وہ 3 نسبتیں ایسی تھیں جن نسبتوں کی بنیاد پر غوث پاک محبوب سبحانی بن گئے، جن نسبتوں کی بنیاد پر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت کے بڑے اونچے مقام پر فائز ہو گئے، جن نسبتوں کی بنیاد پر حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سکہ جب سے وہ اس دنیا میں تشریف لائے تب سے لے کر آج تک جاری و ساری ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ 3 نسبتیں کون سی ہیں؟ قدر تفصیل میں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں عرض کروں گا، سمجھ لیجئے۔ پہلی نسبت حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی، وہ نسبت طہارت۔ یہ ایسی نسبت ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کسی کو طہارت والی نسبت حاصل ہو جائے، کوئی پاک رہنے کا عادی بن جائے، اور پاک سے مراد کبھی حاشیے خیال میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ میں وہ نماز کے شرائط کی بات کر رہا ہوں کہ بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، یا نماز کی جگہ کا پاک ہونا۔ یہ تو اس پر آپ بھی عمل کرتے ہیں، ہم بھی عمل کرتے ہیں، دنیا کے بہت سارے عمل کرتے ہیں۔ میں صرف اتنی سی نسبت طہارت کی بات نہیں کرتا، میں اس نسبت طہارت کی بات کرتا ہوں ذہن بھی پاک ہو، سوچ بھی پاک ہو، خیال بھی پاک ہو، نگاہ بھی پاک ہو، ہاتھ بھی پاک ہو، زبان بھی پاک ہو، پیر بھی پاک ہو، اور دل بھی پاک ہو۔ اگر آپ حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو اللہ اکبر، فکر اتنی پاک تھی، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ صحابہ اور تابعین کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیے کا فائدہ سب سے زیادہ کسی نے اٹھایا ہے تو وہ حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات نے اٹھایا ہے۔ حضور مزکی بن کر تشریف لائے، سرکار نے دل و دماغ کو پاک کیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب کو پاک کیا، وجود کو پاک کیا۔ آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فکر کو پاک کرنا کس اعتبار سے ہے؟ آپ اور ہم دیکھیں، صبح سے لے کر رات تک ہمارے دل و دماغ پر کون سی فکر چھائی ہوئی ہے، ہمارے دل و دماغ پر کس فکر کا تسلط ہے، تو ہم محسوس کریں گے کبھی ذات کی فکر، کبھی مال کی فکر، کبھی گناہوں کی فکر، کبھی نہ جانے کیا فکر، اور بہت سارے افکار نے ہمارے دل و دماغ کو متاثر کیا ہے، اور فکری پراگندگی آج اتنی پھیل چکی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ جانتے ہیں موجودہ دور کے اندر پوری دنیا نے یہ عزم مصمم کر لیا ہے کہ کسی مسلمان کا ذہن پاک نہیں رہنا چاہیے، بلکہ مسلمان ہی کی تخصیص نہیں، دنیا کے کسی انسان کا ذہن پاک نہ ہو، انسان ناپاک ہو جائے، اس کی فکر ناپاک ہو جائے، اس کا دل ناپاک ہو جائے، اس کا وجود ناپاک ہو جائے، اس کا خاندان ناپاک ہو جائے، اس کی زندگی ناپاک ہو جائے۔ اس کے لیے دنیا کوشش کر رہی ہے، اور دنیا نے آج الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے آج جوانوں کی جوانی کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اور آج صاف ستھرے نوجوان اور صاف ستھری بچیوں کو تلاش کرنا ہو تو مشکل نظر آتا ہے۔ نہ جانے کس حد تک آج کا انسان گناہوں کے دلدل کے اندر اور ناپاکی کے دلدل کے اندر ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ایسے ماحول کے اندر فکر کو پاک کرنا کتنا ڈیفیکلٹ ہے۔ فکر جب پراگندہ ہو جاتی ہے تو وجود خود بخود پراگندہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کسی قوم کو تباہ کرنے سے پہلے اس کی فکر کو تباہ کی جاتی ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے۔ جب کسی انسان کی فکر گندی ہو جائے، کسی انسان کی فکر خود غرضی والی ہو جائے، کسی انسان کی فکر ذاتی مفاد کی ہو جائے، کسی انسان کی فکر کسی پر ظلم و زیادتی کی ہو جائے، وہ انسان زمین پر دوسروں کے لیے اس طرح نہیں ہوتا جو نفع بخش ہو، بلکہ فکری پراگندگی کی بنیاد پر وہ انسان دوسروں کے لیے مضر ثابت ہوتا ہے اور اس کی زندگی زمین کے اوپر بوجھ بن جاتی ہے۔ لیکن جب ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی فکر کبھی ذات کے فائدے کی نہیں رہی، ہمیشہ امت کے فائدے کی نظر آتی ہے۔ انہوں نے رسول اعظم کا یہ ارشاد پڑھ لیا تھا، اللہ اکبر، کون سا انسان سب سے بہتر ہے؟ تو پیغمبر رحمت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو۔ اللہ اکبر، غوث پاک جانتے تھے کہ نفع پہنچانا یہ انسانوں میں افضلیت کی علامت ہے، تکلیف پہنچانا یہ انسانوں کا کام نہیں ہے۔ انسان راحت رسانی کے لیے آیا، راحت پہنچانے کے لیے آیا۔ پھر غوث پاک کے سامنے صحابہ کی پوری زندگی تھی جو بھوکے رہ کر اوروں کو کھلایا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے سے لقمے چھینا نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی پلیٹ کا لقمہ انہیں دے کر ان کے قلب کو راحت پہنچایا کرتے تھے۔ غوث پاک نے پوری زندگی اگر آپ دیکھیں تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، بلکہ غوث پاک نے ہمیشہ لوگوں کا بھلا کیا۔ اور اگر بھلائی کی بات کروں آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں اگر عبادات کا غوث پاک کا تذکرہ کروں کہ غوث پاک 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے، یقیناً کرتے تھے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی سالوں تک ایک ایک رات میں پورا قرآن ختم کیا۔ اگر یہ تذکرہ کروں تو بھی غلط نہیں، یہ بالکل اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم غوث پاک سے پوچھتے ہیں یا سیدنا غوث الثقلین، ذرا یہ تو بتائیے کہ فرائض کے بعد آپ کی نگاہوں کے اندر سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اعمال کے ذخیرے کو کھنگال کر کے دیکھا کہ کون سا عمل اللہ کو فرائض کے بعد سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں میں نے جب کھنگالا تو ایک عمل نظر آیا جو فرائض کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور وہ عمل ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ آپ اندازہ لگائیں اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ کہنا بہت آسان ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا، آپ بھی کھلاتے ہوں گے، ہم بھی کھلاتے ہوں گے، لیکن کھلانے کا یہ انداز کہیں اور نظر نہیں آتا، یہ صرف غوثیت مآب کی بارگاہ میں نظر آتا ہے۔ قحط کا زمانہ ہے، شدت بھوک کی بنیاد پر غوث پاک بھی پریشان ہیں، اور ایک مسجد کے اندر سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، مد مقابل ایک نوجوان اپنی تھیلی میں سے کچھ روٹی اور گوشت نکالتا ہے جس کی خوشبو غوث پاک کی مشام جاں کو معطر کر دیتی ہے۔ غوث پاک نے صرف دیکھا، کہا کچھ بھی نہیں، لیکن اس شخص سے کہا کیا آپ میرے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں؟ تو غوث پاک نے پہلے اس سے پوچھا یہ بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں جیلان سے آیا ہوں۔ کہا اچھا میں بھی تو جیلان کا ہوں۔ اس نے برجستہ پوچھا آپ کا نام؟ میرے غوث پاک نے فرمایا میرا نام عبد القادر ہے۔ وہ رونے لگا، معافی مانگنے لگا۔ غوث پاک نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا میں جب جیلان سے بغداد آ رہا تھا تو آپ کی والدہ نے آپ کے لیے کچھ رقم مجھے عطا کی تھی اور کہا تھا میرے بیٹے عبد القادر کو پہنچا دینا، لیکن قحط کی وجہ سے میرے پاس جتنا توشہ تھا سب تو ختم ہو گیا، لیکن جب آپ کی رقم میرے پاس موجود تھی میں نے اسی رقم سے یہ گوشت خریدا ہے، اسی رقم سے روٹیاں خریدی ہیں، مجھے معاف کر دیجئے کہ میں نے امانت میں خیانت کی، یہ باقی جو موجود رقم ہے اسے قبول فرما لیں۔ غوث پاک نے بقدر ضرورت تھوڑی سی اس رقم سے لیا اور فرمایا تو مسافر ہے، میری رقم کی مجھ سے زیادہ تجھے ضرورت ہے، تو اسے قبول کر لے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں لاکھوں میں سے 10,000 دے دینا آسان ہے، لیکن ضرورت کے باوجود کسی پریشان حال کی مدد کرنا یہ اگر سیکھنا ہے تو یہ غوث پاک سے سیکھنا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک ہوتا ہے فکر کا پاکیزگی کی بات کرنا اور دوسرا ہوتا ہے فکر اتنی پاکیزہ ہو کہ اس فکر پر عمل بھی ہو رہا ہو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر امت کے اندر گرفتار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہر طریقے سے نفع پہنچانا یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ تھی۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو جان بوجھ کر کی اذیت پہنچائی ہو، اتنی فکر پاک تھی، اتنی فکر پاک تھی۔ جب بھی سوچتے تھے تو بھلائی کے بارے میں سوچتے تھے، انسانوں کا بھلا سوچتے تھے، انسانوں کی فکر کرتے تھے، انسانوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، حضور کی امت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غلط خیال کے حوالے سے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ غوث پاک کسی کے بارے میں غلط سوچتے ہوں یا گناہوں کا خیال بھی آتا ہو۔ نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے ایک فرمان پر عمل کے سلسلے میں ایسا ڈال دیا تھا کہ وہ جانتے تھے مجھے کسی انسان کا محبوب نہیں بننا، مجھے بننا ہے تو میرے رب کا محبوب بننا ہے، مجھے میرے پروردگار کا محبوب بننا ہے۔ اس لیے قرآن کی آیتوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ان اوصاف کے عامل بن گئے اور ان اوصاف کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ جب دیکھا انہوں نے کہ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والے اور پاک رہنے والے سے محبت فرماتا ہے، تو اللہ
اللہ اکبر، ولایت کے منصب پر فائز ہو جانے کے باوجود بھی غوث پاک کعبے کے دروازے پر پہنچ کر اللہ سے معافی مانگتے نظر آتے ہیں اور دنیا کو درس دے رہے ہیں کبھی خود کو کامل نہ سمجھنا، اس لیے کہ اگر تم توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے توبہ کرنے کی وجہ سے تمہیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے گا۔ پاک تھے، توبہ کرنے والے تھے، مطہر تھے، پاکیزگی اختیار کرنے والے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے انسان جتنا زیادہ پاک رہے گا، سوچ کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، خیالات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے جتنا بھی وہ پاک رہے گا اللہ تعالیٰ اس پاک رہنے والے بندے سے محبت فرماتا ہے۔ تو صرف فکر ہی پاک نہیں تھی، صرف زبان ہی پاک نہیں تھی، صرف وجود ہی پاک نہیں تھا، بلکہ آپ کا قلب اطہر اتنا پاک تھا، اتنا پاک تھا کہ اگر آج کے معاشرے کے اندر ایسا پاک دل تلاش کرنا چاہیں تو ہمیں ملنا مشکل ہے۔ آپ کو میں ایک حدیث کے ذریعے سمجھا دوں کہ پاکیزگی کسے کہتے ہیں اور پاک دل کسے کہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرو کہ تمہارے سینے میں کسی مومن کے لیے کینہ نہ ہو، اور اے انس یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ۔ داڑھی رکھنا آسان ہے، امامہ شریف پہننا آسان ہے، عطر لگانا آسان ہے، سرما لگانا آسان ہے، سینے کو کینے سے پاک کرنا آسان نہیں ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے بھی بارگاہ رسول میں عرض کیا تو یہی تو عرض کیا، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے تلیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ آج اگر معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو ہمارا دل اتنا پراگندہ ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ دل میں تکبر، دل میں گھمنڈ، دل میں دولت کا نشہ، دل میں بغض، دل میں کینہ، یہ بھرا پڑا ہے ان ساری چیزوں سے ہمارا دل۔ اور جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب کو ہم دیکھتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اتنا صاف ستھرا دل، اور یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں، کسی کی زبان سے حکمت کے بول اسی وقت نکلتے ہیں جب اس کا دل پاک اور صاف ستھرا ہو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بہت پاک تھا، بہت صاف ستھرا تھا۔ غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اس حد تک اپنے دل کو صاف ستھرا کیے ہوئے تھے کہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ دل میں کسی قسم کی آلائش کا ایک دھبا بھی آپ کو کہیں دور تک نظر نہیں آ سکتا۔ تو یہ نسبت طہارت، یہ پہلی نسبت یہ غوث پاک کو حاصل تھی۔ آپ دیکھ لیجئے معاصرین کے اندر علماء کے آپسی چپکلیشوں کو وہ آپ دیکھیں گے، اور ہر دور کے اندر، ہر عصر کے اندر ہر ایک کا ایک نہ ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاملہ نظر آئے گا، لیکن یا غوث الثقلین آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ کا دل اتنا پاک اور صاف اور ستھرا تھا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ نسبت طہارت۔ دوسری نسبت جو غوث پاک کو حاصل تھی وہ تقوی کی نسبت۔ غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ صرف متقی ہی نہیں تھے بلکہ وقت کا مجدد کہتا ہے غوث اعظم امام التقا۔ متقی ہونا کسی حد تک، کامل متقی ہونا کسی حد تک آسان ہے، لیکن امام التقا ہونا آسان ہے۔ غوث اعظم امام التقا تھے۔ قدم قدم پر اللہ کا ڈر، جائز و ناجائز کا خیال، حرام و حلال کا خیال، اور بڑا مشہور قول ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اگر کوئی مستجاب الدعوات یا اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے، عقل حلال اور صدق مقال یہ دو چیزوں کو اختیار کر لے، اس ایمان والے کو اللہ اپنے قرب کی دولت سے مالا مال کر دیا کرتا ہے۔ تقوی بہت اہم چیز ہے۔ تقوی کی بنیاد پر انسان کو کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ میں فلاں کے قریب ہو جاؤں، میں فلاں کے قریب ہو جاؤں، میں فلاں کے قریب ہو جاؤں، میں اس طاقتور کے قریب ہو جاؤں، میں اس طاقتور کے قریب ہو جاؤں۔ غوث پاک کی نگاہوں میں سب سے بڑا طاقتور اللہ ہے۔ انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ میں فلاں 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 کے قریب ہو جاؤں،
ان کے دل و دماغ میں ایک ہی چیز تھی کہ میں وہ کون سی چیز اختیار کروں جس کی بنیاد پر اللہ عز و جل کا قرب بھی نصیب ہو جائے اور دنیا کی نگاہوں کے اندر میں کچھ بھی رہوں، مجھے دنیا کی نگاہوں سے زیادہ مجھے میرے رب کی نگاہوں میں عزت والا بننا ہے۔ تو قرآن میں انہوں نے اوصاف تلاش کیے کہ اللہ کے نزدیک عزت والا بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ تو قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ تقوی کے پیکر تھے، تقوی کے عظیم پہاڑ تھے۔ حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ تقوی اتنی عظیم دولت ہے کہ اگر کوئی متقی بن جائے تو کبھی وہ تنہا نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ ہم اور آپ بارگاہ سمدیت کے اندر مدد کے طلبگار ہیں، لیکن اپنی زندگی کو ہم سنوارنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم ہر چیز سے تو ڈرتے نظر آتے ہیں، لیکن خدا کا خوف ہمارے دل سے بالکل نکل گیا۔ بلکہ قرآن کہتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، کیا انسان اپنے رب کے سامنے گناہ کرنے کے لیے ارادہ کر رہا ہے؟ آج اگر کوئی کیمرہ دیکھ رہا ہو، گاڑی کی رفتار سلو کر دیتے ہو، لیکن قدرت دیکھ رہی اور تم گناہ کر رہے ہو۔ اتنا بے باک آج کا انسان ہو گیا، اتنا بے خوف آج کا انسان ہو گیا۔ آج ہماری آئیڈینٹی اور پہچان کیا بن رہی ہے؟ ذرا دنیا میں دیکھ لیں، ہمیں تباہ کرنے کے لیے اور برباد کرنے کے لیے ہمارے علاقوں کے اندر ڈرگز عام کی جا رہی ہے، ہمارے علاقے کے نوجوان تباہی کے دہانے پر پہنچ رہے ہیں، جہالت ہمارے دروازوں پر نہیں، ہمارے گھروں میں داخل ہو چکی ہے، ہمارا رہن سہن قطعی طور پر کسی اعتبار سے ایک معزز انسان جیسا نظر نہیں آتا۔ ہم نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا، ہم نے اپنے آپ کو برباد کر دیا، ہماری عادتیں بگڑ گئی، ہمارے انداز بگڑ گئے۔ میں ابھی یہاں آ رہا تھا، یہاں آتے وقت کھڑک پر دو نوجوانوں کو جھگڑا کرتے میں نے دیکھا، اتنی گندی گالیاں کہ کان پھٹ جائے۔ یہ ہماری پہچان ہے؟ کیا خالی دعائیں کرنے سے حالات بدل جاتے ہیں؟ کیا خالی تعویذات سے حالات بدل جاتے ہیں؟ ہمیں بدلنا۔ غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے دنیا کے انسانوں کے حالات بدلے اور دنیا میں انقلاب پیدا کیا۔ کس طریقے سے پیدا کیا؟ غوث پاک نے اپنے وجود کو مؤثر بنایا۔ پریکٹس اگر میں کہوں گا تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ کم و بیش 11 سال غوث پاک نے علم حاصل کیا اور اس علم پر 25 سال تک غوث پاک نے عمل کیا۔ خود 25 ایئرز تک کم و بیش اس علم کو اپنی زندگی پر نافذ کر کے عمل کیا، پھر بھی تقریر کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ جب حضور نے فرمایا اور لعاب دہن جب رکھا اور مولا علی نے جب لعاب دہن رکھا، تب غوث پاک نے تقریر کرنا شروع کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بدلو اپنی سوچ۔ تقوی کا لباس آپ دیکھیں، حج کے لیے جا رہے ہو تو قرآن کہتا ہے لباس التقوی ذالک خیر، روزے رکھ رہے ہو مقصد بتاتا ہے لعلکم تتقون، قیامت میں نجات پانا چاہتے ہو وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ۔ آپ کو جا بجا دیکھیں، نکاح کا معاملہ ہے، وہاں بھی حضور تلاوت کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ جا بجا تقوی کی بات کہی جا رہی ہے، لیکن آج ہماری زندگی کا حال یہ ہے کہ سب سے ڈرتے ہیں، رب سے۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نسبت تقوی اتنی حاصل تھی کہ اگر ایک جملے میں میں عرض کروں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ تقوی خود غوث پاک پر ناز کرتا تھا۔ وہ ایسے متقی تھے، وہ ایسے عظیم اللہ عز و جل سے ڈرنے والے بندے تھے۔ عوام کے سامنے عبادت کے اندر سستی نہیں، چستی دکھانا آسان ہے، لیکن جس کی تنہائی سجدوں میں گریہ وزاری میں گزرتی ہو، اس ذات کا نام ہے غوثیت مآب رضی اللہ تعالی۔ تقوی کی عظیم پیکر، عظیم متقی، عظیم پرہیزگار۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے معاصر ہونے میں جو بہت ساری نسبتیں ہیں، ان نسبتوں کے اندر 3 نسبتوں کا ذکر کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں۔ ایک ہے نسبت طہارت اور دوسری ہے نسبت تقوی۔
آدمی کہتا ہے کیا تقوی سے سارے کام بن جاتے ہیں؟ ارے میاں قرآن اٹھا کر دیکھو، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے سارے کام آسان کر دیتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، مرنے والا بندہ جب مرتا ہے تو ہر مرنے والے جیسی پوزیشن متقی کی نہیں ہوتی۔ متقی جب اس دنیا سے جاتا ہے تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اللہ میزبان ہوتا ہے اور متقی اللہ کا مہمان کرتا ہے۔ اب ایک آیت آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، اگر کسی کے دل و دماغ کے اندر غوث پاک کی عظمت کے بارے میں ڈاؤٹ ہو تو اس ڈاؤٹ کو کلیئر کر دیں۔ ہاں بہت سارے یہ تو کہتے ہیں کہ شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی بڑے عظیم صوفی تھے، لیکن غوث اعظم کہنے میں ان کی نانی مر جاتی ہے، یہ نہیں کہتے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ والوں کے حوالے سے بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ والے کیا ہیں؟ ارے نادان، تو قرآن تو پڑھ، قرآن کہتا ہے ام نجعل المتقین کالفجار، کیا متقین گنہگاروں کی طرح ہیں؟ اور اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ والوں کی دوستی کام نہیں آتی تو میں کہتا ہوں تو غلط کہہ رہا ہے۔ دنیا میں بھی دوستی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے، اسے میں قرآن سے سمجھاؤں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن بعض جگری دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے مگر متقین، متقین اپنے ماننے والوں کے لیے دشمن نہیں بلکہ اللہ عز و جل ان سے دوستی کرنے والوں پر کرم کی نظر فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول بھی فرمائے گا۔ اور اگر یہ بات اتنی اہم نہ ہوتی تو کبھی حضور اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت یہ نہ کہتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اور وہ غوث اعظم میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ امام عشق و محبت جن کی زندگی عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ساتھ ہی ساتھ دین کے احیاء کے اندر گزری، آپ جانتے ہیں کسی عمل پر ان کو ناز نہیں، بارگاہ رسول میں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تین نسبتوں کا ذکر، طہارت، تقوی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج کا مسلمان بھی اپنی فکر کو پاک کر لے، آج کا مسلمان بھی اپنے دل کو پاک کر لے، آج کا مسلمان بھی ہمیشہ باوضو رہنے کی عادت بنائے، آج کا مسلمان بھی پاکیزگی سے پیار کر لے، اور آج کا مسلمان بھی اپنے دل کو بغض و کینہ و تکبر و حسد سے پاک کر لے، تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں وہ غوثیت مآب کے درجے پر تو نہیں لیکن ان کے غلاموں میں ضرور شامل ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آج کا مسلمان اگر اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، اور اللہ سے ڈرنے کا معاملہ صرف ایسا نہ ہو کہ معزز لوگوں کے درمیان رہے تب اللہ سے ڈرے، وہ خلوتوں میں بھی اللہ سے ڈرے، وہ تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرے، وہ ظاہر میں بھی اللہ سے ڈرے، وہ باطن میں بھی اللہ سے ڈرے۔ جب ڈر اس کی زندگی کا لباس بن جائے تو یاد رکھیں اللہ رب العزت جل جلالہ اسے عزت کا تاج عطا فرمائے گا۔ اب آئیے تیسری نسبت کا تذکرہ کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ وہ تیسری نسبت کون سی ہے؟ نسبت اخلاص۔ غوث پاک کو یہ نسبت حاصل تھی، وہ کوئی کام نام و نمود کے لیے نہیں کرتے تھے، وہ کوئی کام دنیا سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں کرتے تھے، وہ کوئی کام دنیا سے واہواہی کے لیے نہیں کرتے تھے، وہ کوئی کام دنیا سے کسی قسم کا صلہ لینے کے لیے نہیں کرتے تھے۔ اور یاد رکھیں غوث پاک نے خود کہا ہے ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہے اور میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہوں۔ اب آپ دیکھیں نسبت اخلاص، پیورٹی بڑی عظیم چیز ہے، اخلاص کی اتنی طاقت ہے، قرآن کی روشنی میں سمجھاتا ہوں۔ ہم بہک جاتے ہیں، ہمارے قدم پھسل جاتے ہیں، ایک دن میں ہم نے شیطان کی کتنی بات مانی، اگر اس کا احتساب کریں تو ہمارا وجود اس کی گواہی دیتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن غوث پاک ولایت کے اونچے مقام پر فائز ہیں، کرامتوں کا صدور ہو رہا ہے، ماننے والوں کا جم غفیر ہے، دل بدل رہے ہیں، زندگیاں بدل رہی ہیں۔ ایک روز شیطان نے بہکانا چاہا،
آج تو مالائیں پہن کر لوگ سمجھتے ہیں ولایت کے تاج پہن لیے، لیکن آپ ذرا سوچو، ایک تخت سے کسی نے آواز دی، عبد القادر تم پر نماز معاف ہے، اور پھر خود کے حوالے سے خدا کہنے کی بات اس نے کہی، غوث پاک نے فوراً لا حول پڑھا اور لا حول پڑھتے ہی وہ جل کر کے خاک ہو گیا۔ میں حیران ہوں یا اللہ، یہ شیطان کا داؤ کیوں نہیں چلا؟ تو میں نے قرآن کی طرف توجہ دی، مجھے ادھر سے جواب ملا، شیطان نے برجستہ کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اے اللہ میں تیرے ان سارے بندوں کو بہکا کر کے رہوں گا، لیکن جو تیرا پیارا مخلص بندہ ہوگا اسے میں کبھی نہیں بہکا سکتا۔ تو شیطان اس لیے نہیں بہکا سکا کہ غوث پاک کا ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے تھا، پیورٹی تھی ان کے عمل کے اندر، اخلاص تھا ان کے عمل کے اندر، اور یہ اخلاص کا جذبہ، یہ اخلاص کا جذبہ اس لیے ان کے اندر بہت زیادہ تھا، کٹ کٹ کے بھرا ہوا تھا، کہ چونکہ وہ قدم ناز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے حضور کی پیورٹی کے بارے میں فرمایا کہ تم کتنا مجھے چاہتے ہو اور میرے معاملے میں کتنے مخلص ہو، میرے محبوب ذرا تم ہی لوگوں کو بتا دو، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرے محبوب تم کہہ دو بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ غوث پاک نے دیکھا پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ رب العزت جل جلالہ کے لیے ہے، نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، اور حق تو یہ ہے حضور جیتے بھی تھے اللہ کے لیے اور جان بھی تھی اللہ کے لیے۔ تو غوث پاک نے سمجھ لیا فیضان مصطفیٰ سے مالا مال ہونا ہو تو ہمیں بھی اپنے ہر عمل کو اخلاص سے تعبیر کرنا پڑے گا، اخلاص کی دولت سے مزین ہونا پڑے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مخلص تھے، اتنے مخلص تھے کہ وقت کا خلیفہ بھی ان کی خدمت میں نذرانہ لے کر کے آتا ہے تو آپ اس کی بھی پرواہ کیے بغیر آپ اس کو اس طریقے سے اپنے پنجے کے اندر لیتے ہیں اور پھر نچوڑتے ہیں جس سے خون بہتا ہے، اور وہ خون اس کے دروازے تک پہنچانے کی بات کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا غوث پاک اس لیے عبادت نہیں کرتے تھے کہ دنیا عابد کہے، کرامت اس لیے نہیں دکھاتے تھے دنیا ولی کہے، دین کا کام اس لیے نہیں کرتے تھے کہ دنیا دین کا بہت بڑا داعی کہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت اس لیے نہیں کرتے تھے کہ دنیا سخی کہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے اس لیے نہیں رکھتے تھے کہ دنیا انہیں صائم الدہر کہے، غوث پاک رات کو عبادت اس لیے نہیں کرتے تھے کہ دنیا قائم اللیل کہے، بلکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے کرتے تھے، پالن ہارے ہوتے تھے۔ تو آج بھی صدیوں کے گزر جانے کے باوجود غوث پاک کے الفاظ کی تاثیر موجود ہے۔ پڑھیے کبھی غوث پاک کی کتاب کو، پڑھتے ہی دل ہلنے لگ جاتا ہے، ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور مقام غوثیت مآب اور جلال غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے الفاظ سے، ان کے خطبات سے اور ان کی مجالس میں کیے ہوئے واعظ سے عیاں نظر آتے ہیں۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں غوث پاک کی کوئی کرامت آج آپ کے سامنے بیان نہیں کیا، میں ان تین نسبتوں کا صرف ذکر اس لیے کیا کہ اگر یہ تین نسبتیں ہم بھی حاصل کر لیں تو اللہ عز و جل ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے کسی حد تک اپنے بندوں کے اندر شمار فرما لے گا، اور اللہ عز و جل کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ نسبت طہارت، سوچ پاک کرو، دماغ پاک کرو، دل پاک کرو، اور اسی کے ساتھ ساتھ تقوی کی دولت اختیار کرو، ظاہر میں بھی اللہ سے ڈرو، باطن میں بھی اللہ سے ڈرو۔ اور میاں ایک بات خاص بتا دوں، یہ دنیا بڑی عجیب ہے، کبھی کبھی شہرت کی بلندی پر انسان پہنچ جاتا ہے تو سمجھتا ہے یہ میری شہرت دائمی ہے، اب تو مجھے زوال نہیں آئے گا، اور اللہ والے کیسی تربیت کرتے ہیں میں آپ کو بتا دوں۔ بس یہ آخری بات پھر گفتگو ختم۔ غالباً حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ کا واقعہ ہے، بڑی شہرت، ماننے والوں کا جم غفیر اور ہجوم عقیدت مندوں کا۔ ایک دن ان کے شیخ نے محسوس کیا کہ بایزید کے ماننے والوں کی تعداد کی فراوانی کہیں ایسا نہ ہو کہ بایزید کے دل و دماغ کے اندر غرور کو بھر دے۔ تو حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ کو بلاتے تربیت کے لیے، فرماتے بایزید دیکھو وہاں فلاں محلے کے اندر ایک شراب کی دکان ہے، وہاں سے ایک بوٹل لے کر آؤ، شراب کی دکان ہے وہاں سے ایک بوٹل لے کر کے آؤ۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمۃ اللہ وہاں گھبرا گئے کہ لوگ مجھے شراب کی دکان پر دیکھیں گے تو پتہ نہیں کیا سوچیں گے، میں کیسے جاؤں، نہیں جاتا ہوں تو شیخ کی نافرمانی، اور جاتا ہوں تو عزت چلی جائے گی،
لیکن کڑوا گھونٹ پی کر کے چلے گئے اس شراب کی دکان کی طرف، اور جا کر کے کہا میرے شیخ نے تم سے بوتل منگوائی ہے۔ اس نے ایک بوتل دے دی۔ بایزید بستامی لے کر آ رہے تھے تو راستے میں جو عقیدت مند جاتے وقت بایزید بستامی کو تعریف کر رہے تھے، وہی بایزید بستامی علیہ الرحمہ کو شراب کی دکان سے بوتل لیتے آتے دیکھ کر گالی گلوچ، برا بھلا اور نہ جانے کیا کیا ان کو کہنا شروع کیا۔ بایزید بستامی نگاہیں نیچی کیے ہوئے اپنے شیخ گھر کی طرف بڑھے۔ لوگوں نے بایزید بستامی کے گھروں پر پتھراؤ بھی شروع کر دیا۔ جب شیخ کے پاس پہنچے تو شیخ نے فرمایا بایزید، یہ باہر سے شور و گل کی بہت آواز آ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ حضور کیا بتاؤں، آپ نے فرمایا تھا وہاں سے جا کے میں بوتل لے کر کے آؤں۔ میں بوتل لینے کے لیے گیا، لوگوں نے مجھے شراب کی دکان پر دیکھا، متنفر ہوئے، گالی گلوچ کر رہے۔ اچھا بایزید یہ بتاؤ، تم شراب کی دکان پر نہیں پہنچے تھے، اس سے پہلے جب تم جا رہے تھے تب ان کا رویہ تمہارے ساتھ کیا تھا؟ کہا حضور تب تو بہت تعریف کر رہے تھے۔ کہا یہ ہے دنیا میاں، ایک غلطی پر کس طریقے سے ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ دیکھو بیٹا بایزید، اس کے اندر شراب نہیں سرکہ موجود ہے، میں نے اس کو کہہ دیا تھا کہ سرکہ رکھنا، بایزید کو بھیجوں گا تو دے دینا۔ آپ دیکھیں یہ دنیا ہے، ہم دنیا کا سمجھتے ہیں یہ ہمارا پرماننٹ ہے، کوئی پرماننٹ نہیں۔ آخری جملہ یاد رکھنا، زندگی بھر کے لیے یہ سبق ہے، پرماننٹ آپ سے محبت کرنے والا صرف اللہ ہے اور اس کے رسول ہے۔